ویلکم بیک ناظرین. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ. ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਗ ਪਾ ਗਿਆ. ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਅਮਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ. دیکھیے, پہلے میں پاسٹر پرویز سہیل صاحب نے ایک بات کی اور بڑی خوبصورت بات تھی, میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں اور مکمل کروں, اس کے بعد پھر آپ کے اس سوال کی طرف آؤں گا. حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے قرآن کریم میں عیسیٰ یا عیسی ابن مریم کا لفظ استعمال ہوا ہے. صحیح. مسیح کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے, ہماری احادیث میں موجود ہے. عربی میں عیسیٰ اور مسیح دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. پرشین میں مسیحیت یا مسیح استعمال ہوتا ہے اور اردو میں عیسیٰ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے معنی کے لحاظ سے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کوئی لفظ اچھا لگے یا زیادہ اچھا لگے, فرق شاید اگر ہو تو وہ اتنا ہی ہوگا. چونکہ یہ قرآنی الفاظ ہیں اس لیے ہماری نگاہ میں عیسیٰ یا مسیح دونوں لفظ اتنے ہی محترم ہیں جتنا کوئی دوسرا لفظ ہو سکتا ہے. ایک اعتراض تے انہوں نے ختم کرتا. ایک بات یہ اگر کہہ دیں نا کہ تمہیں اگر اچھا لگتا ہے تو تواڈے پیار دی خاطر کیا کہہ رہی ہے, میرا خیال ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے. میں کوئی ڈیفینیشن تے جان کے میرا نہیں خیال ہے اگر ادے لفظی لفظاں دی لغت چ اگر جاؤ نا, عیسیٰ اردو دا لفظ نہیں ہے, ساری قومی زبان استعمال کی بات کر رہا ہوں. نہیں, استعمال کی قومی زبان جو ہے نا ہماری وہ اردو ہے. ٹھیک ہے, اور یہ عربک ہے, اور آج بھی فلسطین کے مسیحی جب انجیل پڑھتے ہیں تو وہ عیسیٰ ہی کہتے ہیں, اور یہ خوشی کی بات ہے. جب ہم پاکستان میں آتے ہیں, پاکستان اور قومی زبان اردو کی بات کرتے ہیں تو ہم مسیح کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کرتے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی بات مکمل کر لوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاشروں میں استعمال کا فرق ضرور ہے. عربی میں مسیح زیادہ استعمال ہوتا ہے, فارسی معاشرے میں مسیح زیادہ استعمال ہوتا ہے, اردو معاشرے میں چاہے انڈیا ہو یا پاکستان, اردو معاشرے کی بات کروں, کرسچینٹی کی بات نہیں کر رہا, تو وہاں پر عیسیٰ زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر میں پھر عرض کروں, دونوں میں نہ تقدس میں کوئی فرق ہے نہ ان کے مقام اور مرتبے میں دونوں لفظوں میں فرق ہے. اس کے باوجود اگر ایک لفظ آپ کو زیادہ پسند ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے, کوئی مسئلہ عدم برداشت ہے. اب اگلی بات عدم برداشت والی, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. عدم برداشت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی کے حقوق سلب کیے جائیں, کسی کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے, یا کوئی اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کی آزادی کو متاثر کرے. آج دنیا میں عدم برداشت کا کلچر صرف پاکستان سے مخصوص نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. چاہے آپ چائنا چلے جائیں, چاہے آپ انڈیا چلے جائیں, چاہے آپ امریکہ اور یورپ چلے جائیں, جہاں جہاں پیٹ کا مسئلہ سب سے پہلے ہے وہاں وہاں عدم برداشت بھی ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ اس میں کسی ایک فرقے, کسی ایک دین کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں بھی انتہا پسند موجود ہیں, کرسچینٹی میں بھی انتہا پسند موجود ہیں, بدھسٹ میں بھی انتہا پسند موجود ہیں. انتہا پسندی جہاں پر جنم لیتی ہے وہاں پر پھر عدم برداشت خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. لیکن یہ کم از کم ہے کہ انبیاء کی حرمت کے حوالے سے کوئی مسلمان کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا لفظ بولے جس سے انبیاء کی حرمت پر فرق آئے. اس سلسلے میں کوئی ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنا ہے. اس حوالے سے کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا. لیکن اب ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو قدریں ہیں ان کو پامال کرنے کی کوششیں مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف کونوں میں ہوتی رہیں, جس سے جذبات بھڑکتے رہے. اس طرح کی حرکتیں بھی میں یقینی طور پر یہ کہتا ہوں کہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے, دین کی تعلیم نہیں ہے, حضرت مسیح کی تعلیمات میں قطعاً نہیں ہے. اسی طرح جس طرح سے نبی کریم کی تعلیمات میں انتہا پسندی کہیں پر نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ کہیں پر کوئی ایک جاہل اٹھتا ہے, قرآن کریم کو آگ لگا دیتا ہے, کہیں پر کوئی ایک جاہل اٹھتا ہے, نبی کریم کے نعوذ باللہ کارٹون شائع کرتا ہے, کہیں پر کوئی ایک جاہل اٹھتا ہے, کوئی ایسی کتاب لکھ دیتا ہے جس سے کسی کی توہین ہو.
اور اس کے نتیجے میں کچھ جاہل کہیں اور اٹھتے ہیں، وہ پھر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کے گھروں کو جلاتے ہیں. یہ ساری کی ساری انتہا پسندیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اسی عدم برداشت کا نتیجہ ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے معاشرے کے عاقل لوگ اس طرح کے جاہل لوگوں کا رستہ خود روکنے کی کوشش نہ کریں. لہذا ہر معاشرے کے عاقل اور سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کی زبانوں کو بھی کنٹرول کریں، قلم کو بھی کنٹرول کریں، جس سے دوسروں کی توہین ہوتی ہو یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو. جب ہم سب یہ کام کریں گے تو یقینی طور پر اس کے اچھے اثرات بھی سامنے آئیں گے. تسی ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ. ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ کہ جی اسلام اس حوالے نال تھانوں کی تعلیمات دینا. دیکھیے، اسلام ایک جامع دین ہے اور ہر زمانے کے تقاضوں کے بالکل مطابق زندگی گزارنے کا اسلوب بیان کرتا ہے. اسلام کے اندر جہاں پر مسیحیت کے حقوق محفوظ ہیں وہیں پر یہودیت کے حقوق بھی محفوظ ہیں، وہیں پر کسی اور دین کے پیروکاروں کے حقوق بھی محفوظ ہیں. میں ابھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو ایک واقعہ سنا رہا تھا، میں اس کی تلخیص سناتا ہوں کہ ایک لبنان کے ایک پادری نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی. میخائیل نعیمہ ہیں جنہوں نے مقدمہ لکھا ہے جارج جرداء کی کتاب پر، جس کا نام عدالت انسانی کی بلند آواز ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. وہاں پر انہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے خود مصنف نے بھی بات کی ہے اور اس پادری صاحب نے بھی بات کی اور کہا کہ ہماری زندگی میں حضرت عیسیٰ کی زندگی سے لے کر ان کے آسمان کی طرف جانے کے بعد سے آج تک اگر عیسائیت کو بھی حقوق ملے ہیں تو وہ حضرت علی کے دور میں ملے ہیں یا نبی کریم کے دور میں ملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بانیان اسلام تھے ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہر شخص کو اور ہر فرقے اور دین کے پیروکاروں کو ان کے تمام حقوق ملنے چاہیے اور ان کے حقوق باقیوں کے ساتھ مساوی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے تعصب کی وجہ سے یا کسی خاص وجہ کے تحت کہیں پر حقوق سلب کرتا ہے تو یہ اس شخص کا ذاتی فعل ہے، دین کا فعل نہیں ہے. دین سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے، اسلام سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے. اسلام نے کہیں پر بھی یہ فرق نہیں رکھا کہ اگر عیسائی ہے تو اس کے لیے کوئی اور قانون ہے، حضرت مسیح کا پیروکار ہو، حضرت موسیٰ کا پیروکار ہو اس کے لیے کوئی اور قانون ہو، اور اگر اسلام کا پیروکار ہو تو اس کے لیے کوئی اور قانون ہے. ایسی کسی تفریق کی گنجائش کہیں پر بھی نہیں ہے. جیسے خود ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے فرمایا کہ میثاق مدینہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر تمام کے تمام شہریوں کے حقوق واضح ہیں. اس میں تمام کے تمام ہیں، چاہے وہ اقلیتیں ہوں یا غیر اقلیتیں. علامہ صاحب اقلیتاں دے حقوق دی جدوں گل کر رہے ہیں، میں علامہ صاحب کو بھی پوچھنا تے اج دی حکومت کو بھی پوچھنا تے عوام کو بھی پوچھنا وا. ساڈے قائدین نے جدوں پاکستان بن رہا سی تو کیوں قائد اعظم محمد علی جناح دا ساتھ دیتا؟ وہ وجہ سی کہ اسی خدائے واحد نو مننے ہاں، مسلمان خدائے واحد نو مننے ہاں، اسی مل کے رواں گے. اج میں حیران ہاں اس گل تے کہ مساوات، اسلامی فلاحی ریاست، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیو سیرت اور تعلیمات کہ اسلامی فلاحی ریاست دے وچ جڑے غیر مسلم نے انہاں دی جاناں، انہاں دی جائیداداں دے محافظ جڑے نے مسلمان ہون گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اج جدوں اسی عبادت گاہ دی تعمیر شروع کرنے ہاں اور اوتھے دے لوگ کہندے نے جی اتھے چرچ نہیں بن سکدا، یہ ساڈے لیے بھی عجیب لگدا ہے کیونکہ میں تو خود اسلام نو پریچ کرنا ہوں. بالکل تسی ٹھیک کہہ رہے ہو. میں تانوں یہ تے دسیا کہ ساڈا جڑا مائنڈ سیٹ ہے نا ہن چینج ہو گیا ہے. بنیادی طور تے اس قسم دے مسئلے تے اسلام دے اپنے فرقیاں دے اندر آ چکے نے تے مسلم غیر مسلم دی تے اسی اگر بحث وچ پے جاواں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن بہرحال کسی بھی جگہ کسی دے حقوق بھی اگر سلب کیتے جاندے نے تے او دا جڑا او دی مذمت کرنی چاہیے. سوال کیا نا اس لیے میں اسی سوال کو مکمل کرتا ہوں. آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں نے اپنی گفتگو میں جو عرض کیا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ چاہیے تھی. میں نے عرض کیا کہ اسلام نے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے.
इस्लामी दस्तूर को आप देखें, कुरान करीम को देखें, अहादीस को देखें, जो कि इस्लाम का मंबा और माखज़ है, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है। अब मसला यह है कि अगर किसी हुकूमत में, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, किसी रियासत के अंदर किसी के हुकूक गस्प होते हैं, तो उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, उस रियासत से ताल्लुक है। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, जैसे अभी आपने कहा कि अगर चर्च बनाने पर पाबंदी लगती है, कहीं पर चर्च बनाया जाए तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, यह सिर्फ चर्च के साथ नहीं है, ये मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान जो इख्तलाफात यहाँ पर मौजूद हैं, खुद इस्लाम के अंदर उनके आपस में भी बहुत सारी जगहों में ये मसाइल पेश आते हैं। हत्ता मस्जिदों को गिराया जाता है, हत्ता इमाम बारगाहों की तामीर को रोका जाता है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि ये आपके माशरे में जो अदम बर्दाश्त का कल्चर फरोग पा रहा है, उसकी जद पे सब आते हैं, जिससे नफरत हो या जिससे अदावत हो, वहां पर वो अपने जज्बात का इजहार करता है। किस तरह ये जड़ा अदम बर्दाश्त का कल्चर है ते बैनुल मज़ाहिब जड़ी हम आहंगी है, उन्होंने किस तरह फरोग दिता जा सकता है? तुसी जड़ा वो सियासी शख्सियत भी हो, तुहाडा मुख्तलिफ रहनुमावां नाल भी ते जड़े दूसरे मज़ाहिब दे ते मसालिक दे उलमा कराम ने उन्हां नाल भी तुहाडा जड़ा वो राबता रहिंदा है, तो तुसी की समझदे हो कि जी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जड़ी हो किस तरह लाई जा सकती है पाकिस्तानी मुआशरे विच? इस तो पहला कि मैं तुहाडे सवाल दा जवाब दियां, मैं एक गल करना बहुत ज़रूरी समझना कि पाकिस्तान दे बहुत सारे लोग अमेरिका च अगर कोई वाकया हुंदा है तो उहदा इल्ज़ाम साडे ते ला दिंदे ने, डेनमार्क च कोई वाकया हुंदा है उहदा इल्ज़ाम साडे ते ला दिंदे ने, लंदन च कोई वाकया हुंदा है उहदा इल्ज़ाम साडे ते ला दिंदे ने। साडा उन्हां मुल्कां नाल कोई ताल्लुक नहीं। साडा अगर कोई लिंक है तो साडा पाकिस्तान नाल लिंक है, साडा मुसलमान भरावां नाल लिंक है, साडा अलामा साहब नाल लिंक है। लेकिन मैं इस बारे दसना चाहना कि अज तो कई साल पहला जदों कदी कोई बाहर वाकया घटिया किस्म का हुंदा ते साडे चर्चस ते हमले हो जांदे, साडे स्कूलों ते हमले हो जांदे, साडे लोकां ते हमले हो जांदे, सानू अमरीकन समझिया जांदा है, सानू जर्मन समझिया जांदा है, सानू इटैलियन समझा जांदा है, सानू काला अंग्रेज समझा जांदा है। मेरी रिक्वेस्ट अलामा साहब की वसातत नाल ये है, आज पूरी कौम अगे कि सानू पाकिस्तानी समझिया जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। लेकिन जेड़ी गल मैं कर रहा बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम दा वेला बिल्कुल खत्म आखिरी हो रहा है। दो जुमले मैं कहना चाहना कि असी बैनुल मज़ाहिब नूं इस मारे वधा सकने आ कि मैं इस चीज़ का वाकया जानना, तहरीक पाकिस्तान का कारकुन आ। पाकिस्तान बनने तो पहला हिंदू, सिख, मसीही, पारसी, मुसलमान मिल के एक दूजे के मजहबी प्रोग्राम में शामिल होंदे सन ते असी सारे मिल के ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਯਕੀਨਨ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ, लेकिन इस दे नाल सानू ये भी सोचना चाहिए है कि सानू अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील लई। हमाद बलगारी नू प्रोग्राम सियासी हलचल तो इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज।